مئی 1980 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 6 سے ہو رہا ہے 35/6۔ سابقہ درس میں ملائکہ کے متعلق قرآنی تصور پیش کیا گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا آخری الفاظ میں کہ آئندہ درس میں اس کے برعکس ایک حقیقت سامنے آئے گی، یعنی شیطان کا قرآنی تصور۔ پچھلی آیت یہ تھی کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیاوی زندگی کی جاذبیتیں اور کششیں قرآن کریم نے یہ بنص صریح کہا ہے کہ انہیں کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے بطور چیلنج کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو دنیاوی زندگی کی کشش اور زینت کو حرام قرار دے جسے ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کشش جاذبیت اسے ممنوع قرار نہیں دیا، لیکن ان سے دھوکہ کھا جانا یہ بات کہی ہے یہاں۔ سمجھ لینا کہ مقصود زندگی یہی کشش اور یہی جاذبیتیں ہیں، اسی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ مقصود یہی ہے کہ دنیا کی جتنی متاع ہے، جتنی زینتیں ہیں، ان کو جس طریق سے بھی چاہے حاصل کر لیا جائے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھ لیجیے کہ وہ کامرانی کی زندگی ہے، اسی میں ناکامی ناکامی ہے، اسی میں کامیابی کامیابی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جو چیزیں دیتی ہیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں، متاع حیات دنیا ہے، مقصود بالذات اور منتہا اور منزل آخری نہیں ہے انسانی زندگی کی۔ تو یہاں کہا کہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے، اور اگلے ہے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا کوئی تمہیں اس بات میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اور اس کے بعد کہا اب یہاں دھوکہ دینے والا جو ہے اس کے متعلق کہا ان الشیطان لکم عدو، تو یہ شیطان ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک نقطہ ہے اس کے اندر جو سامنے آتا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ کتنے عظیم نکات رکھتا ہے۔ بات صاف تھی ولا یغرنکم، بیچ میں ہے باللہ الغرور، دھوکہ دینے والا تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ نہ دے جائے۔ کیا بات! اب اس کے بعد جو آگے شیطان آیا، میں سمجھتا ہوں کسی توضیح کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو درمیان میں وہ باللہ لے آیا ہے کہ خدا کے نام پر تمہیں یہ دھوکہ دینے والے دھوکہ نہ دے جائے، اب انہی کو شیطان کہا جاتا۔ اب آیا ان میں شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست نہ سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذہن انسانی اگرچہ ہم کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے بچپن کے زمانے میں تھا، عہد طفولیت میں تھا، پرانا غاروں کا زمانہ اور ابتدائی دور، اس میں انسان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جو مطلق غیر مری قوتیں، توانائی، صلاحیتیں، کوئی چیزیں جنہیں آپ ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، یعنی وہ جو نظر آنے والی محسوس ہونے والی چیزیں نہ ہوں، وہ ان کا تصور ذہن میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کہ ہم کہیں گے کہ آج انسان بہت آگے چلا گیا ہے، ان کا وہ ایبسٹریکٹ تصور، یعنی ان کو محسوس شکل کے اندر نہ رکھے، ویسے ان کا تصور کرے۔ اب
اب بھی بڑا مشکل ہے. وہ اب بھی اس قسم کی حقیقتوں کو محسوس پیکروں کے اندر ہی اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر کہ ہے یہ بڑا مشکل، کہ بچوں کو ابھی بچپن کی زندگی میں خدا کا تصور نہ دیا کرو. وہ بچے کو ایک تو ہم بڑے جو ہیں وہ بھی اس کا کوئی تصور، ایبسٹریکٹ تصور جسے ہم کہتے ہیں، منظر جسے کہتے ہیں، معصوم شکل میں تصور نہ آئے، وہ ہم نہیں کر سکتے تو وہ بچے کیا کریں گے؟ تو وہ کسی نہ کسی قسم کا ایک پیکر محسوس اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں خدا کا. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بنتے نہیں ہے بادہ اداروں کے بغیر. اور جب وہ اس قسم کا تصور ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو اس تصور کو پھر اگلی زندگی میں جا کر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن کریں کیا؟ خدا کا نام بھی تو گھروں میں لیا ہی جاتا ہے، اور اسے تو سمجھا جاتا ہے کہ سب بچے کی مذہبی تعلیم بڑی ضروری ہے اور وہ خدا سے شروع کی جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اخلاقیات سے شروع کیا کیجیے یہ تعلیم. خدا کے متعلق بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے بچے کے لیے. تو اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کے متعلق بھی تو جب تک انہیں دیوی دیوتاؤں کی شکل کے اندر یہ نہیں لائے، معبود شکل میں نہیں لائے، محسوس شکل میں نہیں لائے، تو تصور ہی نہیں کر سکے. تو یہ عالم امر کی پیغام رسانیاں، عالم امر کی قوتیں اور توانائیاں، تدبیر امور کرنے والی خدا کے پروگرام کی توانائیاں، یہ کیا ہو سکتی ہیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں لامحالہ ان کا کوئی محسوس پیکر ذہن میں لانا پڑتا ہے، اور اسی سے یہ بت پرستی کی اطلاع ہوتی ہے. قرآن بڑا اونچا لے جانا چاہتا ہے انسان کو. اس نے یہی نہیں کہ بت پرستی کو چھڑایا تو اسے کو اس سے بہت بڑا دکھ پہنچتا تھا، وہ اس کو حسد آتا تھا کہ ہاں میرے مقابلے میں پتھر کی مورتی کو پوچھ رہے ہیں، پوچھتے تھے واللہ غنی عن العالمین. جب کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا وہ اس وقت بھی خدا تھا، تو پوچھنے کی تو بات ہی الگ رہی. بات ساری انسان کی ہے. وہ انسان کے ذہن کو اس پر سطح سے بہت اونچے لے جانا چاہتا ہے. وہ حقائق جو ہیں ان کو حقائق کی طرح سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کو تیار کرتا ہے، حقائق کو محسوس پیکروں کے اندر نہیں. یہ تو نچلی سطح کا انسان بھی یہ کچھ کرے گا. تو ملائکہ کے متعلق میں نے یہی عرض کیا تھا کہ قرآن بہت اونچا لے گیا ہے، اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اب آہستہ اس کا سائیکالوجی کچھ پہنچ رہی ہے ان چیزوں کی طرف. آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو سب سے بڑی چیز جس کی تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ، جو میں نے پچھلی دفعہ اشارتاً کہا تھا، انسان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. اب اس کے لیے بھی دل کا لفظ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ دل وہ نہیں ہے جو دھڑکتا ہے چپ ہو جاتا ہے، وہ کچرا خون ہوتا ہے. لیکن وہ ہے کیا دل؟ میں آپ کو ایک طرف یہ بڑے سے بڑے فلاسفر بھی ابھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ہے کیا چیز اندر. مائنڈ کہا انہوں نے، ایک لفظ ہے. مائنڈ کے متعلق طے نہیں ہو سکا کہ وہ ہے کیا. لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں اس کو پکڑنے کا، میرا ہاتھ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس ہاتھ کو کوئی کہتا ہے نا کہ اس کے پکڑ، ہم اس سے کہتے تو ہے نہیں کچھ بھی، کہتے تو کسی باہر کے انسان کو ہے. اپنے آپ کو تو، اپنے اعضاء کو تو ہم کہتے نہیں ہیں بغیر کہنے کے یہ وہاں کیوں چلا گیا. یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کرنے والی کیا چیز ہے جو دل کے ارادے کو ہاتھ تک پہنچاتی ہے کہ یہ کر. اور قرآن نے جو ملائکہ کا مادہ اعلیٰ کا بتایا اس کے معنی پیغام رکھا ہے. بڑی عمدہ کتاب آج کل اتفاق سے آگئی ہوئی ہے میرے سامنے، مائنڈ اینڈ باڈی کی ڈیوز کی. خوب ہیں یہ لوگ، بہت کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ مکلف نہیں. تو ملائکہ کی بات تو یوں ہی. اب آگے آیا شیطان. تو ملائکہ تو پھر بھی جمع کا سیغہ تھا، بہت سے تھے، اور شیطان تو واحد کا سیغہ ایک ہی. اسے جو بنایا انہوں نے، اب سوچئے کہ تصور یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے.
اور اس کو ورگلاتا ہے. ایک شیطان دنیا کے ہر خطے ہر گوشے کے اندر جہاں انسان ہے اس کے ساتھ وہی ایک انسان ہر انسان کے ساتھ. میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ جو عقل و فکر کے سوئچ ہمارے آف کیے تو ہم کس قسم کی بنیادی غلطی نہیں گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. 1000 برس سے کسی نے سوچا نہیں کہ ہم جو کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان من دنیا میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہونا. قرآن نے کہا ہے صرف خدا کی صفت ہوگا معکم اینا ما کنتم. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ. یہ صفت خداوندی ہے. اور ہم شیطان کی خاصیت یہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی انسان ہے وہ اس کے ساتھ ہے. معاذ اللہ اللہ. کوئی نہیں سوچتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ تو سوچنے سے پتہ چلتا ہے. چلا آ رہا ہے یہ عقیدہ کہ ہر شخص کے ساتھ انسان وہی ایک شیطان ہر جگہ کہیں بھی وہ ہو. تو جب میں نے عرض کیا ہے کہ خاص طور پہ خدا نے اپنی یہ صفت بتائی اور یہاں ہم شیطان کو یہ قوت ہی نہیں صاحب. یہ تو پتہ نہیں میں اسے کیا کروں. معاذ اللہ خالق خداوندی کی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی انسان ہے وہاں شیطان موجود ہے. ہوا معکم انا ما کنتم. یہ خدا کے لیے نہ کہو تو شیطان کے لیے یہ کہتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا. اور نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اگلی چیز قرآن نے بتایا یہ کہ یہ ابلیس یا شیطان یہ جسے کہتے ہیں راندہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے پھٹکارا ہوا. اور پھر وہ لعین اور رجیم اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس کے لیے پکارے جاتے ہیں. گناہ کیا تھا اس کا؟ جرم کیا تھا اس کا؟ جرم یہ تھا کہ وہ پھر میں دوہرا دوں جسے کئی بار میں نے پیش کیا ہے. یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں دین کی. جرم یہ تھا کہ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی معصیت خدا کے حکم کی نافرمانی ہوئی. ابلیس سے بھی آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا. مجھ سے بھول ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نادم ہوں مجھ سے یہ ہو گیا. تو کرم کر اس لغزش کو میرے دور کا. اس نے کہا کہ تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تمہیں احساس ندامت پیدا ہوا. اس سے امکان ہے اصلاح کا. اس لیے جاؤ اب تم آئندہ اس روش پہ نہ چلنا اس پہ چلنا اصلاح ہو جائے گی. امکان ہو گیا اصلاح کا. ابلیس سے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہاں کرنے والا تھا. تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. یہ تو نے کرایا ہے. میں ذمہ دار نہیں ہوں. کہا تو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا قیامت تک کے لیے تیری اصلاح نہیں ہوتا. یہ ہے نا جرم. پتہ ہم کیا کرتے ہیں جو ابلیس نے کہا تھا اور راندہ درگاہ ہوا تھا. جب بھی کسی سے کہو کہ یہ تھا لاہور والا تھا شیطان نام مردود جو ہے کیا کرا جاتا ہے انسان کے ساتھ. یہ شیطان نے مجھے ورگلا دیا تھا. بہنی وہ بات کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جو لذت مجھ سے ہوئی. اس نے خدا کو کہہ دیا تھا کہ تو ذمہ دار ہے. ہم اسے کہہ دیتے ہیں تو ذمہ دار. تو ذمہ داری کو قبول نہ کرنے سے ہی تو شیطان موجود ہوا تھا. تو ہم تو ہر آن ہر سانس میں یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں شیطان ذمہ دار ہے. تو بات تو وہی ہم کر رہے ہیں جس سے وہ مردود ہوا. تو ہم مقبول بارگاہ خداوندی ہو جائیں گے وہ مردود ہو جائے گا. یہی جرم اس نے کیا مردود. وہ ہر آن ہم کرتے ہیں. سارے بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ہر شخص یہ کہتا ہے ایسا شیطان نے ورگلا کیا صاحب. یہ دوسری چیز یہ ہے کیا شیطان. اور اسی سے ایک بڑا اہم مسئلہ جسے خیر و شر کا مسئلہ کہتے ہیں. 2500 سال سے انسانی ذہن اس گٹھی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے اور پیچیدہ سے پیچیدہ کار ہوتی چلی جاتی ہے. گڈ اینڈ ایون کا سوال جو تھا کہ اگر خدا خیر محض ہے تو اس نے شر کیوں پیدا کی.
اور اگر شر پیدا خود ہو گیا ہے تو پھر خدا کا اس کے اوپر کوئی اقتدار نہیں، بے بس ہے۔ اگر اس کی مرضی سے شر پیدا ہوا ہے تو وہ خالق شر بھی ہے، تو جو شر کو پیدا کرنے والا ہو وہ خیر کا خدا کیا ہوا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم انگما اس کو کہتے ہیں، مہمہ فلسفیوں کے ہاں۔ قرآن تو یوں بات حل کر دے، 2500 سال سے فلسفی بڑے بڑے لائبریریوں میں کمرے بھرے ہوئے ہیں اس ایشو کے اوپر، گڈ اینڈ ایول کی کریشن کے مسئلے کے اوپر، خیر و شر کی تخلیق کے مسئلے کے اوپر، اور یہاں آ کے رک جاتے ہیں کہ یا وہ خیر مطلق نہیں یا وہ قادر مطلق نہیں۔ جب آپ بھی شیطان کو ایک باہر کی ایک ہستی پر قرار دے دیں گے، اب اس کے لیے بھی لوگ ہستی یا شخصیت یا تشخص کو جیسا ہی کہنا پڑتا ہے نا سمجھانے کے لیے، لیکن بہرحال کوئی شخصیت اس قسم کی جو باہر ہے اسے قرار دے دیں گے تو وہ تو شر ہو جائے گی، اور وہ ساری شر کرتا پھرتا ہے، خدا دیکھ بھی رہا ہے۔ اب جو مانتے ہیں آپ کے پیدا اسی نے ہارے کو کیا تو شیطان کو اسی نے پیدا کیا ہوا، تو پیدا بھی کیا ہوا چھوڑ دیا انسان کے پاس، تو اس کی مرضی سے شیطان پیدا ہوا، وہیں آ کے رک گیا کہ خالق کے شر ہے، وہ شر پیدا کرنے والا، اور اس کے بعد اتنی تاکید کہ شر سے احتیاط برتو، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ ہو جائے گا، تب یہی خود ہی پیدا کیا، اور اسے کہہ رہا ہے انسان کو بھی اس کے قریب نہ جانا، حضور نے پیدا ہی کیوں کر دیا تھے۔ یہ ہے وہ فلسفیوں کا ذہن جو چاہ رہا ہے، یہ سوال ہی نہیں، یہ کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ انسان خود ہی ہے۔ اب یہ رہا کہ یہ جو پیدا کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ کائناتی قوت ہے، جنہیں ہم نے ملائکہ کہا تھا، یفعلون ما یؤمرون وهم لا یستکبرون، کائناتی قوتیں جو ہے جن کو اس نے ملائکہ بھی کہا، ان کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ان سے جو کہیں وہ اس کی خلاف ورزی کریں، امکانی نہیں ان میں، کائنات کی کسی قوت میں کسی شے میں اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ اس قانون کی یا اس حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر دے جو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی کائنات کی کوئی شاید صاحب اختیار نہیں ہے، انسان صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہے۔ صاحب اختیار کے معنی یہ ہوتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ 2 اپرچونٹیز جس کے سامنے 2 موجود ہوں راستے، ہدینا النجدین، 2 راستے اس کے سامنے ہو، غلط بھی ہو اور صحیح بھی ہو، بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم اب اس پہ دخل نہیں لیتے کہ وہ کل کو کہے کہ صاحب میں ذمہ دار نہیں تھا اس راستے پہ چلنے کے لیے، تو نے مجھے چلا دیا، کہا میں کچھ نہیں کرتا، اے مجھے معاشے تم، میری مشیت میرے میدان میں ہے، یہاں تمہاری مشیت کام کرے گی، جون سا راستہ جیتے اختیار کرو، غلط راستہ اختیار کرو گے تو یہ شر کا راستہ ہوگا تمہارے لیے، صحیح راستہ اختیار کرو گے تو یہ خیر کا راستہ، یہ راستے ہیں شر اور خیر کے، یہ ہم نے کریٹ کیا ہوا شر نہیں ہے ہمارا، تم اسے اختیار نہ کرو گے شر ختم ہو گیا تمہارے لیے، تم اسے اختیار کر دو گے تم نے شر کو خود قبول کیا۔ تو انسان کا جو خود اپنا ارادہ و اختیار ہے، جب وہ قانون و احکام و اقدار خداوندی کے مطابق چلتا ہے کہ کیونکہ یہ ملائکہ کی صفت بھی ہے، خدا کا قرب بھی ہے، خدا جیسا ہونے کی ایک تمنا ہے انسانی حد بشریت کے اندر، اور اگر وہ اپنے اختیار ارادے سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی ہے، شر تو شرری ہے، چنگاری تو ہے، یہ پھونک ڈالتے پھونکتی تھی، تو یہ تو انسان کے اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے استعمال کا نام ہے، جون سا راستہ یہ اختیار کرے، تو شر جو ہے یہ شرر ہے، یہ چنگاری ہے،
اور شیطان جو ہے یہ شین توئے نون ہے، بھڑک اٹھنے والا شعلہ. انسان کو جذبات دیے گئے، ان جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ جس وقت کسی کو غصہ آتا ہے ہم میں سے، غضب اس کو کہا گیا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی بھی تو شعلہ اور حرارت اور سرکشی ہوتی ہے. غصہ جب آتا ہے تو اور چیزیں تو اندر کی چھوڑ دیجیے، 2 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے انسان کا. یہ شعلہ اس قسم کا ہوتا ہے، اور دل و دماغ کو جس طرح سے اس وقت یہ معروف کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، وہ تو ہم سب کی بات دیکھنے کی بات. غصے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ جو مقرر کرتا ہے اس کے لیے کہ اصول یا قدر تھی، اس کو چھوڑ کے یہ سرکش ہو جاتا ہے. اس جذبے کو اسے استعمال کرنا چاہیے تھا ایک تعمیری کام کے لیے، یہ اس کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے. اپنے اس جذبے کو سرکشی برت رہا ہے، تندی ہے، تیزی ہے، شعلہ صفتی ہے، مشتعل مزاجی ہے. یہ جو اشتعال ہے انسان کے اندر آ جاتا، جذبے کو جس حد تک رکھنا چاہیے جب اس سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ شیطانہ ہے عربی زبان میں، جس کے معنی ہے کہ شعلے کا مشتعل ہو جانا. یہ انسان کے اپنے ہی جذبے کی بات ہے. انسان کے ہر فرد کے اپنے جذبے کا اس طرح سے حدود فراموش ہو جانا، سرکش ہو جانا، قانون و اقدار خداوندی کے خلاف چل پڑنا، یہ انسان ہر فرد کی اپنی چیز ہے. ہر فرد اس وقت خود اپنا شیطان آپ ہوتا ہے. یہ کوئی ایک شیطان نہیں ہے جو ساری دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہر فرد کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کے اختیار میں ہوتا ہے. جی چاہے کہ اس کو جھکائے رکھے کہ اٹھنے نہ پائے، اور جب بھی ذرا سا بھی اس کو بے بات کیا تو پھر یہ شعلہ ہے، بھڑک اٹھتا ہے. اب اس کے بعد قرآن کریم کی ایک خصوصیت اور آتی، مذہبی کتابوں میں بھی اور میں نے دیکھا ہے دوسری زبانوں میں بھی، شیطان کا تصور تو ہر جگہ ہے لیکن اس کے لیے لفظ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس کے معنی شیطان کے سمجھ لیجیے، سیٹن جس کو کہیں گے، ڈیول جس کو کہیں گے. قرآن کریم میں اس کے لیے 2 لفظ آئے، شیطان بھی ہے اور ابلیس بھی ہے. یہ 2 الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. یہ ایک کے 2 نام الگ الگ کیوں ہیں؟ اس دور کے سائیکالوجسٹ نے ان کے یہاں کی ایک تھیوری ہے، دی تھیوری آف ایگریشن اینڈ فرسٹریشن. عجیب چیزیں آ رہی ہیں، عجیب نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اپنی کتاب کے دعوی کو ثابت کرنے کے لیے. اور پاسما مل گئے صاحب کو صنم کھانا، تو وہاں بیٹھے ہوئے ملک بے دین جو آپ کے اسلام یا قرآن سے واقف بھی نہیں ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب بھی انسان کا غصہ، ایگریشن جسے کہتے ہیں، استبداد، بالادستی، قوت کا حدود فراموش ہو جانا، اس حد سے آگے بڑھ جانا جس کے اندر اس کو رکھنا چاہیے تھا، دریا کا ساحل کو توڑ کر سیلاب بن جانا، اسے ایگریشن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں انسان کے اندر یہ چیز سائیکولوجیکل ہے کہ ہر ایگریشن جو ہے جب وہ ختم ہوتی ہے اس کا نتیجہ فرسٹریشن یا مایوسی ہوتی ہے. شیطانہ کے معنی ہے بھڑک اٹھنے والا، عربی زبان میں قرآن میں ابلیس کے معنی ہے مایوس ہو جانے والا. ہر ایگریشن کے بعد اس کا انجام جو ہے فرسٹریشن ہے. ابھرنے والا غصے میں اشتعال کے لیے وہ شیطان ہے. جب فروغ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے کیے پر خود نادم ہوتے ہیں. میں کیا کر بیٹھا، پاگل ہو گیا، بالکل پاگل ہو جاتا آدمی. دوسرے بھی اس کو کہتے ہیں، اور میاں بیوی میں جو قصہ ہوتا ہے اس کو تو پوچھیے ہی نہ.
تو جب کمزور سامنے کوئی ہو شیطان کے تو پوچھو نہیں کیا بالا 10 بن جاتا ہے. لیکن اس کی شیطنت وہاں ہوتی ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں یہ کچھ کہا، اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ بیوی کے سامنے اعتراف بڑی ایسی ہو جاتی ہے میاں صاحب. یہ جو ہے ہر اشتعال کا جب وہ پیچھے لوٹتا ہے تو وہ اپنے سطح کے اوپر جا کے نہیں ٹھہرتا، اس سے نیچے چلا جاتا ہے. اس کا لیول اس سطح 98 سے 96 پہ چلا جاتا ہے وہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے. یہ جو نیچے چلے جانا ہے ندامت ہے اس کی، مایوسی ہے اس کی، فرسٹریشن ہے اس کی. اس کے لیے لفظ عربی زبان میں یہ ابلیس کے لفظ کے معنی مایوس ہے. تو وہ جو کبھی اس کو شیطان کہہ رہا ہے وہ اس کی کیفیت ہے جب یہ اس کا غصہ حدود فراموش ہو کے مشتعل ہو جاتا ہے. اور جب اسی کو ابلیس کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب یہ ٹھنڈا ہوا غصہ تو دیکھا خود ہی کس قدر مایوسی تاریخ ہوگی. تو ہر شیطان کا دوسرا جو سکے کا رخ ہوتا ہے کوئن کا وہ مایوسی ہوتا ہے. اس لیے یہ دو لفظ آئے اور یہ قرآن کی انفرادیت ہے عزیزان مان. اسی ایک کے لیے اب میں نے کہا نا وہ اصلی شخصیت پھر زبان پہ آ جاتا ہے لفظ میں کیا کروں اس کے بغیر. اس ایک کے لیے دو لفظ جو ہیں یہ قرآن کے اندر ہے، کہیں اور دنیا میں نہیں ملتے. یا آج کے یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کو یوں لا رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان باہر کی کوئی ہستی نہیں، خود انسان کے اپنے ہی اندر کے فیصلے کا نام ہے. غلط فیصلہ جب یہ خدا کے اقدار یا اس کی حدود مقرر کی کسی سے سرکش ہو جاتا ہے یہ خود اس کا شیطان اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے. جب ان کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے تو یہ مومن. اب دیکھیے کہ یہ چیز جو کہی ہے قرآن کس انداز میں اس کے بات کو بیان کرتا ہے کہ شیطان خود تمہارے ہی اپنے جذبات کا نام ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. تفصیل میں میں جاؤں گا تو اس کے لیے بڑا وقت درکار، لیکن تفصیل کی بجائے میں مختصراً ایک اصولی چیز جو قرآن نے بیان کی ہے اس سے یہ پوری وضاحت سامنے آ جاتی. میں صرف اسی کو پیش کروں گا. 7/20 7/20 میں وہ جو قصہ آدم ہے تمثیلی کہا گیا کہ وسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو ورغلایا، وسوسہ اس کے اندر پیدا کیا، غلط راستے کی طرف چلنے کے لیے اشارہ دیا شیطان نے. اور وسوسہ کا لفظ یہ بتایا غلط راستے کی طرف چلنے کے لیے تھوڑا سا اشارہ جسے کہتے ہیں. یہ شیطان یہاں کہا ہے کہ اس نے انہیں، شیطان نے یہ کیا. اسے سمجھ لیجیے کہ اسی سے ساری عمارت اس بنیاد پہ اٹھ جانی ہے. شیطان نے وسوسہ پیدا کیا ان کے دل کے اندر. 7/20 اور 50/16 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کا اپنا نفس جو وسوسے میں اس کو لاتا ہے ہم اسے جانتے ہیں. یعنی ایک جگہ کہا ہے کہ وسوسہ شیطان نے، اور یہاں کہا ہے کہ انسان کا اپنا نفس خود وسوسہ اس کو پیدا کرتا ہے. تو بات تو صاف ہو گئی. میں کہتا ہوں کسی اور دلیل، کسی اور سند و حجت کی ضرورت نہیں. دونوں آیتیں قرآن کی موجود، وسوسے کا لفظ موجود، وہاں فاعل موجود ہے شیطان کے وہ یہ کرتا ہے. اسی طرح سے یہاں انہی معنی میں موجود ہے کہ تو وسوسہ بہ نفسہ، کہا ہمیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ باہر والا نہیں ہے، یہ کچھ اس کے اندر والا ہی کر رہا ہے. کیا نظر اس لیے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو کشار سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو جان کے دیکھ لیتے ہیں. باہر والی
یہ اندر کی بات، اس سے بڑی سند اور دلیل اور کون سی ہے؟ تو نفس ہو جو ہے انسان کا اپنا ہی نفس، یہی جب اس کو غلط کی راہ روی کے اوپر اکساتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، ان سے ڈائریکشن دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے. اصل میں یہ عجیب لفظ ہے ان کا، وسوسہ جو ہے. وہ شکاری دبے پاؤں جاتے ہیں، اور یہاں تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، ہم گاؤں میں دیکھتے تھے، وہ ذرا سی ایک چیز ہوتی تھی، ایسی آواز نکالتے تھے. وہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ ان آوازوں کے اوپر آتے ہیں ان کی طرف، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہم میں سے کوئی پرندہ ہے جس کی آواز ہے. تو یہ جو اس قسم کی آواز نکالنی ہوتی ہے نا، تاکہ یہ پرندے جو ہیں اس آواز کے اوپر ہی آ جائے، یہ بنیاد ہوتی ہے وسوسے کی. اس قسم کی ذرا سی چیزیں مارنا، حرکت کرنا نہیں، چلا آئے وہ اس طرف. کیا بات ہے انسانی نفس کی. اب یہ مسئلہ پھر کہ انسان جسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا، میں نے یہ کیا، یہ میں کون ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے. میں وہاں بیٹھا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ذرا سامنے کا اٹھ کے چلا جائے کہ اس کی گھڑی میں جیب میں ڈال لوں. وہ چلا گیا اور میرے ہاتھ میں گھڑی. یہ کون ہے جس نے یہ خیال کیا کہ میں یہ کر لوں؟ اس مسئلے کو چھوڑ دیجیے، قرآن اس کو نفس سے ہی تعبیر کرتا ہے. ابھی انسانی علم بہت پیچھے ہے متعین کر سکے کہ یہ نفس کیا چیز ہے. لیکن یہ تو بہرحال اس نے کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے، کہتا ہے روز میں نے یہ چاہا، میں نے یہ کیا، میرا ارادہ ہوا. اور پھر اس کے بعد پھر ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے اٹھا بھی، چلا بھی، چوری بھی کی، چانٹا بھی مارا، قتل بھی کیا. یہ تو سارا کچھ میرے ہاتھوں نے، میرے پاؤں نے کیا. یہ کرا رہا ہے اندر سے کوئی اور. یہ جو کرانے والا ہے وہ ہے صاحب اختیار انسان. وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جب بھی وہ احکام و اقدار خداوندی کے خلاف فیصلہ کر کے اپنی قوتوں کو استعمال کرتا ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے عواقب اور انجام اور معال سامنے آتے ہیں، نقصان رساں بات سامنے آتی ہے، تو پھر وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، سطح نیچے آ جاتی ہے اس شعبے کی. یہ انسان کا ابلیس ہوتا ہے. انسان یا مومن وہ ہے کہ جس کے جذبات اس سطح کے اوپر رہے جس پر رکھنے کے لیے اسے خدا نے حکم دیا. آگے بڑھیں تو خدا کے کسی فیصلے، پروگرام یا حکم کے مروئے کار لانے کے لیے آگے بڑھے. پیچھے ہٹیں تو اسی صورت میں پیچھے ہٹیں. اس کا قیام بھی خدا کی رضاجوئی کے لیے ہو، اس کا سجدہ بھی اس کے احکام کی تعمیل کے اندر. پھر تو ہے یہ عبد مومن. اور جب اپنے کسی مفاد، غرض یا آرزو یا تمنا کے لیے اس کو استعمال کرے اور وہ حد سے بڑھ جائے تو شیطان ہے. نتیجہ اس کا معال جو ہے مایوسی ہے، ندامت ہے. یہ ابلیسیت ہے انسان. ایک اور مثال، ایک جگہ اس نے کہا ہے 36/60 سورہ یاسین. آپ کو معلوم ہے یہ یاسین سورت کا سورہ یاسین؟ تو وہ ہمارے ہاں وہ جو مرنے لگتا ہے اس وقت پڑھاتے ہیں نا، کیا یاسین ہے وہ آسان میری جب جان نہیں نکلتی کہ وہ ہندو منجی تو تھلے لا دیں. ہندوؤں کے یہاں یہ ہے، جب وہ دیکھیں نا مجبور ہو جاتے ہیں تو اس کو مریض کو چارپائی سے نیچے، اب وہ جو نیچے انہوں نے لٹایا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب میری موت آ رہی ہے. اور نہیں بھی آنی ہونی تو سچے کی مر جانا ہو تو تھی منجی تے ہلے تو نہیں لاؤ گے، اتنے ہی رہنے دیں. تو یاسین جی سے سنا لگ رہے تھے، وہ کہنے کہ آ گیا جی یاسین. سائیکولوجیکلی جو اس میں ول پاور پہ کام کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ بھی ختم کر دیتے آپ کہ آج یاسین روح آج کیا بات. تو کہتا ہے اقبال کہ تمہارا تو اتنا ہی کام رہ گیا قرآن سے کہ آج یاسین روح آسان تو نہیں. یہ جو زندگی بس خدا کی کتاب تھی اس کا مصرف اتنا ہی رہ گیا ہے
کہ جو تھوڑی بہت رحمت رہتی ہے زندگی کی وہ قرآن کی آیت سنا کے وہ بھی ختم کر دیتے. تو یاسین یہ ہوتی. تو آپ کو پتا ہے کہ مغلیہ خاندان میں قلعہ محلہ کی بیگمات جو تھی وہ جب پڑھتی تھی قرآن کریم یا کسی کو کہنا ہوتا تھا نا تو وہ یاسین نہیں کہتی تھی. یہ تو بدشگونی ہوتی ہے نا جی، یاسین کا لفظ ہی کہنا. اس کا نام تھا ننانی سورت، یعنی کہ ننانی لانا چاہیے. یہ جو ہے نا ننانی سورت مجھے یاد آیا، ان کے ہاں یہ سورت تھی. سورہ یاسین 36ویں سورت. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میں نے تمہیں یہ حکم دیا. اب عبادوں سے لفظ آیا اس کے معنی آپ کے یہاں پرستش یا عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ تو معنی دیکھیں گے نہیں کہ شیطان کی تم نے عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے لوگوں کے تو معنی ہیں اس کو اپنا حاکم تصور کرنا، اس کی معصومیت اختیار کرنا، اس کے کہنے پہ چلنا. ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ شیطان کی معصومیت اختیار نہ کر. تو یہاں تو شیطان کی بات کہی. یہ ہے 36/7 اور ذرا آگے 45/23. اسے ذہن میں رکھیے کہ یہاں کہا ہے کہ شیطان کو اپنا خدا نہ بنا لینا. بس یوں ترجمہ کہیے نا، شیطان کو اپنا خدا نہ بنا لینا. اور یہاں کہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنے جذبات کو ہی اپنا خدا بنا دیا. صاف ہو گئی بات، انسان کے اپنے جذبات ہی ہیں. جب ان کو وہ اپنا الہ بنا دیتا ہے، اپنا خدا بنا لیتا ہے، ان کی معصومیت اختیار کرتا وہی ہے جو جذباتی طور پہ اس کے جذبات اس کو کہتے ہیں. وہاں اس کو شیطان کہہ کے پکارا ہے، یہاں ہوا ہو کہہ کے پکارا ہے. تو گویا انسانی نفس جو پہلے ہم نے یہ کہا تھا، قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ جذبات سے مطلب ہے. انسان جذبات کو جب خدا بنا لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اگلی بات بھی کہی دوں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. تو کیفیت یہ ہوتی ہے جب یہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، یوں کہیے کہ اس کا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر علم و عقل کے باوجود اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. علم کے باوجود جذبات جب غالب ہوتا ہے، یہ ہے شیطان کا غالب آنا. بیٹا تو پہلی چیز جو میں نے ابھی عرض کی ہے، جس کا سمجھنا بڑا ہی ضروری تھا، کہ یہ کوئی باہر کی ہستی نہیں. انسان کے اپنے اندر جذبات، ان جذبات کو اگر خدا کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھنے دیا جائے، بے باک کر دیا جائے، سرکش کر دیا جائے، تو وہ شیطنت ہے. یہی انسان کا اپنا شیطان ہے جو اس کے اندر، باہر نہیں ہے کہیں. بڑے حسین انداز میں بات کہتا ہے اقبال، وہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں تو اس کے ساتھ لاتا ہوں. خود کہا ہے اس نے، پھر وہی فارسی کی بات آ گئی. جہاں تا از ابد بیرو کشیدند. ایک لفظ اس کا دیکھنے ہی پاگل ہوتا ہے جیزا نے مانا. از ابد بیرو کشیدند، یہ جو خدا کی پہلی تو جسے میں نے کہا تھا پتہ نہیں، اس نے کہا ہے نفی نفس دین میں لانا بیرو کشیدند، کہ جہان کو، اس کائرات کو جب ابد سے باہر لائے. ضمیر سرد و بے ہنگام دیدند. اس کائرات میں دیکھا بالکل ٹھنڈی، کوئی ہنگامہ نہیں کسی قسم کا، کوئی تپش نہیں، کوئی حرارت نہیں، کچھ نہیں تھا اس کے اندر. تو وہ ابلیس سے، شیطان سے یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بغیر از جان ماں سوزے کجا دور. تم بتاؤ کہ ہماری جان سے سوا اس کائنات کے اندر کہیں تپش اور حرارت تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی. اس لیے تو راز آتش ماں آفرینند.
ارے آگ تو تھی ہی ہمارے اندر، کائنات میں کہیں اور تھی ہی نہیں. تو تیرے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ تو یہ آگ سے پیدا کیا، تو یہ آگ لی کہاں سے تھی خدا نے جس سے تجھے پیدا کیا؟ کائنات میں تو ہمارے سینے کے سوا آگ کہیں تھی ہی نہیں. تو ہمارے ہی سینے کے جو شعبے ہیں تیری تخلیق ان سے ہوئی. کیا خوبصورت انداز ہے بات کہنے کا. اب یہ تو ہوا ایک فرد شیطان، اور اگر اس قسم کے بہت سے افراد اکٹھے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے یہاں اس کو تو ایک بڑا شیطان کہتے ہیں، پنجابی کے نہ باقی نے شتونگے کر دے آگے جنوب ابلیس کو آپ کہتے ہیں. لشکر اس کے قوموں کی قومیں، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، گروہ اس کا. تو جب قوموں کی قومیں جب شیطان بن جائیں، اتنے شیطان اکٹھے ہو جائیں، کلا ہی مان نہیں ہوں گا تیرا پتوں کی. وہ کرتے کیا؟ استحوذ علیہم 58/19، 58/19. استحوذ علیہم الشیطان، حوالے آ جاتا ہے ان کے اوپر ان کا شیطان. کرتا کیا ہے وہ؟ کیا بات ہے. آپ دیکھیں غصے میں آدمی اب کچھ باتیں بھول جاتا ہے، بالکل ہوش نہیں ہوتا، اس کو پاگل ہو گیا ہوتا ہے. غصہ عارضی جنون ہوتا ہے عزیزان من. اگر وہ ذرا آگے بڑھ کے مستقل ہو گئے تو اسے پاگل پن کہتے ہیں. یہ بھی جنون ہوتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی. یہ کہا وہ کرتا اتنا ہی ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، خدا کے قوانین جو ہیں ان کو بھلا دیتا ہے. یہ کون ہے؟ اولئک حزب الشیطان، اکیلا ہی نہیں، قومیں یہ کچھ کرتی ہیں، دوسری قوموں پر غالب آ جاتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قوانین کو پس پش ڈالیں. یہ ہے جنہیں حزب الشیطان کہتے ہیں. یہ کس طرح سے غالب آتی ہیں یہ قومیں دوسری قوموں پر، مغلوب قوموں کے اوپر؟ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. کیا بات. 17/64 یہ وہ ہے نا مقام جہاں وہ تمثیلی انداز میں آدم اور شیطان کا بارگاہ خداوندی میں پہلا جو تقابل تھا، تو شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے اس وقت تو آپ نے اس کو ترجمہ نانی کر سکتا ہوگی جہاں بھی پھر اس کے بعد بچر گیا. اتنی بڑی ہم سے خاصیت دی اور ہمیں اس کی وجہ سے رنگا درگاہ بنا رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آواز کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے دیکھنا کس طرح سے اس کو برگلاتا ہے. کرتا کہ انسان سے ہم ذکر اللہ. ایک ہی بات مجھے کرنی، تیرے قوانین سے اس کو حاصل کرنا ہے. اس کے ذرائع کیا اختیار کرنے ہیں میں نے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے گا ان کے ملکوں کے اندر. سزا ہموار کرنے کے بعد وجلب علیہم بخیلک ورجلک، ضرورت پڑے گی تو پھر ذرا فوجیں لے کے چڑھائی بھی کروں گا. مقصود ہو جائیں گی تو پھر کیا کروں گا؟ ہر وقت تو پوری فوجوں کے ذریعے سے تسلط نہیں جمائے رکھنا پڑتا نا. مقصود قوم یا مقصود علاقے کے اوپر اپنی حکومت کو استوار رکھنے کے لیے اور حربے بھی استعمال کرنے پڑتے. کیا کروں گا؟ شارکہم فی الاموال، اکانومی ان کی اس قسم کی بناؤں گا میں کہ اس میں دست غالب 51% میرا رہے. وہ شارکت یعنی ان کو شریک کروں گا میں اس میں، لیکن دست غالب میرا ہی رہے گا. اکانومی کے ذریعے سے ان کو تباہ کروں گا. دیکھ لیجیے عزیزاں زمان آزاد ہیں یہ شیطان کے جنود ہیں، یہ قومیں ہیں. یہ کروں گا
ٹھیک ہے، یہ تو جو موجود جنریشن ہے ان کے متعلق اطمینان کر لیا، تو ایسے کروں گا ایسا معاشی اور اقتصادی شکنجوں میں ان کو جکڑوں گا کہ یہ ہل نہ سکے، اس کے اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے ہی نہ ہو سکے، یہ کروں گا۔ یہ تو موجودہ نسل کو کروں گا، اور پھر والاولاد ان کی آنے والی نسل کو تعلیم ایسی دوں کہ وہ پیدائشی میرے معصوم پیدا ہوں، یہ کروں۔ اس طرح سے یہ میرے جھانسے میں رہیں گے، وعید ہوں، ایسے سبز باغ دکھاؤں گا ان کو، تو اس بھول بھلائیاں کے اندر سب کچھ بھول گئے۔ ایسے وعدے کریں گے ہم ان سے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ یہ سارے ان کے یہ دعوے اور وعدے اور یہ سبز باغ سب کے سب یہ دھوکہ نظر آئے، لیکن یہ دھوکہ دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر جائیں گے۔ یہ اقوام ہے عزیزان من جن کو قرآن نے حزب الشیطان کہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی، اب یہ نظر آیا کہ کتنی بڑی قوت ہے شیطان کی، لیکن میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ وہ شیطان کی باہر کی بات نہیں ہے۔ فرد جب یہ کچھ کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ جنود شیطان جو ہیں، ابلیس کے جنود جو ہیں، یہ قومیں جو اس قسم کی ہیں وہ اٹھتی ہیں تو وہ محکوم قوموں کو اس طرح سے دباتی ہیں۔ یہ شیطان نہیں، شیطان کے لشکر کرتا ہے قرآن، اس طرح سے آتے ہیں تو کب تباہ دینے والی بات ہے۔ آدم کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ سن رہا تھا، نہتا بے سر و سامان، تو واقعی وہ تو کانپ اٹھا ہوگا کہ اچھی معافی ملی ہمیں، اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے آزاد کیا اور کس کے بس میں ڈال دیا۔ کہا گھبرایا نہیں، انا عبادی لیسا لک علیہم سلطان، عبادی ابدیت کی بات تھی نا، محکومیت اس کی کہ کس نے اختیار کر، ان کی محکومیت اختیار کرنے والوں کے اوپر واقعی یہ غالب ہوگا، لیکن جو میری محکومیت اختیار کریں گے ان کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں کر سکے۔ اب اس ٹکڑے نے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ آج کل بہت بڑے مسائل سوشیالوجی کے بھی پیدا ہو رہی ہیں، ایتھکس کے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انسان کے اندر شر ہے، یہ دور ہو ہی نہیں سکتا، شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ کہیں انسٹنکٹ کہتے ہیں اس کو نہیں الگ کر سکتا، کہیں انہیریٹری جو چیزیں وراثت میں اس کو مل رہی ہیں اس کو الگ نہیں کر سکتا، ماحول سے جو چیزیں بچپن سے اس کے اندر آتی ہیں اس کو الگ نہیں کر سکتا، یعنی یہ ساری شر کی قوتیں اس کے اوپر غالب آتی ہیں۔ تو چنانچہ اس نتیجے کو پہنچے ہیں وہ کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ شر کے اوپر غالب آ جائے۔ انسان جاتا ہی تقریب کی طرف ہے۔ بات میں سے بات نکلا ہی میں عرض کر دوں، یہ کچھ تحقیق کرنے والے تو بظاہر ایسے ہیں کہ جو نہ عیسائی ہیں نہ بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتے، ملحد ہیں، بے دین ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اپنا اپنا ان کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد پہنچتے کس نتیجے پہ ہیں آپ دیکھیے، جن کو ہم ریسرچ اسکالر کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہو کر تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر۔ آپ دیکھیے گا یہ عیسائی کے عیسائی رہتے ہیں، یہ عیسائیت کی تھیوری ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ اب ساری عمر اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ یہ بظاہر اپنی ریسرچ سے یہ چیز کہتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اسی نتیجے کے اوپر جہاں عیسائیت کے عقیدے نے پہنچا رکھا تھا۔ دیکھا آپ نے کتنی گہرائیوں میں بات جاتی۔ عیسائیت کو ہم میں سے، ہمارے دانشوروں میں سے، تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے ہر ایک کنڈم کرتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ ہر انسانی بچہ اپنے اگلی ماں باپ کا گناہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور ساری عمر اس کو دھو ہی نہیں سکتا، اس کے تو خلاف اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے ریسرچ اسکالر ہیں نا، ان کے ان نتائج کو اتھارٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ واقعی انسان کے اندر ہے یہ تو تقریبی بادشاہ، اس سے تو یہ الگ ہو نہیں سکتا۔
سوشیالوجی یہ کہتی ہے، اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے، ایتھیکل یہ چیز کہتی ہے، ڈارون نے یہ چیز کہہ دی ہے، آپ کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے، حالانکہ یہ وہ عیسائیت کا جو گہرائی میں گیا ہوا عقیدہ ہے دلوں کے اندر، یہ وہ ہے جو کچھ کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہی دھڑلے سے یہ چیز کہتا ہے ان کو کہ نہیں، بالکل غلط، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ کیا مقام ہے آدم کا؟ میرے معصوم جو ہو جائیں گے ان پر شیطان تک کوئی بس نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بات ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر شر ہے اور وہ شر دور نہیں کر سکتا، اندر شر کی بات نہیں ہے۔ جب یہ خود اپنے اختیار و ارادے سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تقریب ہوتی ہے۔ جب یہ میرا معصوم ہوتا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے شیطان کو، ابلیس سے بڑے دعوے سے اس نے کہا تھا نا کہ میں یہ کچھ کروں گا، کہا جو جی میں ہے تیرے کر کے دیکھ لیں، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں کرے گا۔ یہ ساری جتنی تھیوریاں اور ریسرچز تھے، قرآن نے ایک فکرے کے اندر ان پہ خط تنصیب کھینچ کے بیٹھ دیا کہ غلط۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ قوانین اقدار و خداوندی کی پیروی کرے، اور جب وہ اس کی پیروی کرے گا تو اس کے اوپر شیطان کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ لہذا پھر آ گیا ایک بات کہ یہ جو انسان کے اپنے اندر کے ہی جذبات ہیں کہ جو اس طرح سے ابھرتے اور مجتہد ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ طریقہ بتایا نا ہمارے ہاں، وہ بھی وہی عیسائیت کے تصوف جو آیا ہوا ہے، نفس کشی، تمہاری دو ان جذبات، اس قدر غلط تصور ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جذبات تو بڑی متاع ہے انسان، تو یہ نہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں یہ کر سکتا، یعنی آپ کے دل میں کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو، اٹھنے کا ارادہ ہی نہ کرے آپ، تو آپ قیامت تک نہیں اٹھ سکتے۔ یہ تو انسان کا اپنا جذبہ ہے جو سب کچھ کرا رہا ہے۔ اس سے سب سے بڑی قوت انسان کی تو یہی جذبات ہے، خدا نے یہ پیدا کیے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب مقربین خداوندی جو ہے ان کی علامت یہ ہے کہ خدا کے پیدا کردہ ان جذبات کو وہ مار دیتے ہیں، مر سکتے ہی نہیں۔ قریرو، میں نے وہ تیسرا کہا کرتا ہے، قریرو تاب مستوری نہ دارن، تو کہتا ہے کہ یہ حسین جو ہے ان کو اگر پردے کے پیچھے تم رکھتے ہو، یہ بند کر کے رکھتے ہو، تو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو در بندی، دروازہ بند کر دو تو روزن سر برارن، وہ روشن دانوں سے جھانکنے لگ جائیں گے۔ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ شاید کہہ گیا ہے۔ آج کی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر ان جذبات کو آپ فطری طریق کے اوپر باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ جسے پرورشن کہتے ہیں نا، یہ غیر فطری طریقے اختیار کر لیں گے۔ قرآن نے ان کے مارنے کا حکم نہیں دیا، ان کو تعمیر میں استعمال کرنے کا حکم دیا، ان کو احکام و اقدار خداوندی کے تابع رکھنے کا حکم دیا۔ یہی وہ چیز جو میں کئی بار پیش کر چکا ہوں، آج پھر وقت کیونکہ آ گیا ہے پھر میں پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چمکتی ہوئی حدیث، اور اس کو اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے نا منسوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات، صحابہ نے کہا کہ کیا حضور آپ کا بھی ابلیس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات تھی نا پیغمبر کہ میرا بھی ابلیس ہے۔ کہنے لگے پھر، کہنے لگے میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ابلیس کو مار نہیں سکتے آپ، اسے مسلمان کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے جذبات جو ہیں مسلمان ہو جائیں تو پھر اتنی بڑی قوت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہوتا۔ بڑے حسین انداز میں پھر آ گئی بات کے یہ قطع، پھر وہ فارسی میں پشتن ابلیس کارے مشکل است، مارا نہیں جاتا۔ کیوں؟ زاں کے او گم اندر آ ماں کے دل است، وہ تو تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو مارو گے کس طرح سے؟ یہ ناممکن ہے۔ خوش طرح عاشق
بہترین بات یہ ہے مسلمانش کنی، اس کو مسلمان کر دے. اور یہ یہی نہیں چھوڑتا بات کو، مسلمان کر کیسے؟ پشتائے شمشیر قرآنش کن، اس کو ذبح کر قرآن کی شمشیر سے ذبح کر. قرآن کی شمشیر سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو مسلمان کیا جاتا ہے، تو پھر مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک اور مومن کا شعار، وہ تو کہا تھا نا کہ مومن کے اوپر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کرتا یہ ہے کہ خدا کے احکام و قوانین کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. 7/200. تو مومن تو وہ ہے جس کے اوپر یہ غلبہ تو پا نہیں سکتا. ان الذین اتقوا، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کا غلبہ تو ایک طرف کہیں گھومتے گھماتے بھی وہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے نا، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو یہ کرے گا، قانون خداوندی کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کرے گا. گھومتے گھماتے ایسے سامنے سے بھی گزر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ فوراً خدا کے قانون کو اپنے سامنے لے آتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا بات ہے قرآن کی. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آپ دیکھیے سارے پردے اٹھ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے، حقیقت آ گئی. مبصرون، اس نے دھوکہ دینا تھا نا، ان کی بصیرت بیدار ہوگی. تذکروا، طریقہ یہ ہے اس کے فریب میں نہ آنے کا، سے ہر وقت قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھے کہ اس حالت میں مجھے کیا حکم دیا گیا ہے، اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے، کرتا چلا جائے. یہ غلبہ پائی کہیں گھومتے گھماتے انسان ہے نا، تو اس طرح سے کوئی خیال تک بھی راہ گزر میں سے یہ گزرتا ہوا بھی نظر آئے تو وہ فوراً قانون خداوندی کو سامنے لے آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. عزیزان مان، آج کے درس کے اعتبار سے شیطان کا یہ ہے تصور جو قرآن نے کیا ہے، کہیں باہر کی بات نہیں، ہمارے ہی اندر کے جذبات، ہم ہی اپنے شیطان ہیں، ہم ہی اپنے ابلیس ہیں، ہم ہی اس پہ غالب آ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اقدار و قوانین خداوندی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی نے یہ کہا لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دور رکھو. عدوا کے معنی یہ ہوتے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ جو دور رہنے والے ہیں اس سے تو ان پہ اس کا کوئی بس نہیں کرتا. وہ جو اس کی پارٹی میں شریک ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انہیں یہ جہنم تک پہنچا کے رہتا ہے. یہ جو مہاابلیس جسے میں نے کہا تھا سب سے بڑا شیطان، اس کی پارٹی میں شریک ہو جانے والا جو کہتا ہے اس کو یہ جہنم میں لے جاتا، تو اس کی پارٹی کا جو ممبر ہی نہیں بنتا، دور دور اس سے رہتا، اس کو کوئی بس نہیں چلتا. الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور بڑی سخت تباہ کن عذاب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ آتا ہے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام کرتے ہیں ان کے لیے تو ان کا صلہ، ان کا معاوضہ بہت ہی بڑا ہے. مغفرۃ، حفاظت مل جاتی ہے ان کو شیطان کے ان تمام حربوں سے. مغفرت کے یہ معنی ہوتے ہیں. واجر کبیر، بہت بڑی کبریائیاں ان کو حصے میں آتی ہیں. قوت ہے نا، اس لیے اجر کبیر کہا ہے یہاں. کہا ذرا دیکھیے دونوں قسم کے انسان سامنے لے آیا. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہتا یہ کرتا کیا ہے انسان؟ جب انسان اس کی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی برائیاں بھی بھلائیاں بن کے نظر آنے لگ جاتی.
بہت بڑا فریب ہے یہ. اپنی خرابیاں بھی خوشنما بن کر نظر آ جائے. برائی نظر نہیں آتی. ایک سے یہ ہے کہ انسان برائی کوئی سرزد ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو احساس ہوا ہے کہ یہ برا کام کیا میں نے، مجھے افسوس ہے، ندامت ہے، اس سے تو اصلاح ہو جائے گی. اور جسے وہ برائی نہ نظر آئے بلکہ وہ خوشنما بن کے نظر آئے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں بڑا صحیح کام کر رہا ہوں. کہا جس کی یہ کیفیت ہو سارا حسنا، پہلے یہ ایٹیٹیوڈ مائنڈ کا اپنے پیدا کرے کہ برائی نظر نہ آئے بلکہ کہے بہت اچھا کام کیا. آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سچمچ ہی ان کو خوشنما بن کے نظر آنے لگ جاتی. یہ اس فریب میں مستقل طور پر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، اسلام کا کام کرتا ہوں، بڑا نیک کام کر رہا ہوں سر. کہا یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. میں پھر بتاؤں جو آپ کو ترجمہ ملے گا قرآن شریف میں، اور پھر جیڑیے ان دونوں کے اندر سے دیکھیے کہ کیا ٹک بیٹھتی ہے کہ جو اپنی برائیوں کو بھلائیاں سمجھے، جس کے بابا مار اس کو خوشنما بن کے نظر آئے، اور کیفیت یہ ہو کہ مستقل ہر بڑائی چیز کو یہی سمجھے کہ بھلائی کر رہا ہوں، میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں، اس فریب میں مبتلا رہے. اور اس کے آگے جو یہ ہو کہ اصل میں تو اللہ جس کو گمراہ کرے بس اس کو گمراہ کر دیتا ہے، جس کو ہدایت ہو دے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. تو یہ تیزی کے ساتھ تو کیا رہے گی؟ یہ تو سارا کچھ وہ خدا نے کیا نہیں کیا. یہ ہے نا وہ مقام کے جہاں سے تو بلّہ جو کہا تھا نا کہ خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ ہے نا کہ ان چیزوں کے ترجمے ہم سے کرتے ہیں کہ جب خدا یہ کراتا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ تو شیطان نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نے کہا معصیت کی، یہ تو آپ کراتے ہیں. یہ ترجمہ ہمارے ہاں کے جو ہے وہ یہاں پہنچا دیتے ہیں ہم، اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہم کہ پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ جس شخص کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنی برائیوں کو برائیاں نہ سمجھے، تو آگے یہ ہے کہ صاحب خدا جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے. کہا یہ ہے ترجمہ یہ ہے اس کا، کہا یہ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ یہ بات آپ جو تم یہ کہو گے کہ سب برائیاں بھی بھلائیاں بن کے نظر آنے لگ جائیں تو شیطان کوئی باہر کی چیز تو ہے نہیں. تو پھر گمراہی کس کے حصے میں آتی ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے جو گمراہ ہو جانا چاہتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے صحیح راستے پہ جاتا ہے. میں یہ جا کے مانے جو چاہتا ہے یہ چاہنا اس کا ہے. اے معلوم معاشرے تم قرآن کہتا ہے اپنی دنیا میں تم جو چاہو گے وہ تم کر سکتے ہو. صحیح راستہ اختیار کرنا چاہو صحیح راستے پہ آگے، غلط اختیار کرنا چاہو اور آگے عزیز عالمان عجیب چیز آئی. جو غلط ترجمہ جو میں نے کہا تھا اس کے اعتبار سے تو اگلی بات بھی سمجھ نہیں ہے. کیا بات ہے؟ نبی کا مقام، مصلح کا مقام. تو مثال دیا کرتا ہوں میں کہ طبیب مشفق، محبت والا، غمخوار، ہمدرد طبیب عظیم دوائی بھی دیتا ہے اور وہ مریض کو ہدایات دیتا ہے. بڑی سخت بڑی تاکید کرتا ہے. مریض ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، مرض بڑھتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے اس پہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں بگڑ گیا اس پہ ناراض ہو کے تو یہ تو مر جائے گا. اسے اس پر افسوس ہوتا ہے. اچھا بھلا سمجھدار بات بھی میں نے سمجھنے کی تھی، اسی کے فائدے کی بات بھی کی. پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ ضد سے آتا ہے، پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے اور زیادہ تعصب ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کا، ایک مصلح کا مقام کیا ہے. قرآن نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوری کام تباہی کی طرف جا رہی ہے. ساری عمر گھلا دی انہوں نے اپنی جان ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے. گالیاں کھاتے رہے، اینٹیں کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، اتنی لڑائیاں لڑی انہوں نے، آرام کے حملے کیے مدافعت کے طور پہ، اتنی جانیں دی، ساری عمر اس میں.
تو آخر میں دل ہی تو ہے نا سنگو فیت. یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورت ہے تو جا جہنم میں, مجھے کیا. یہ نہیں ہے اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے میں تم سے کوئی اس کا بدلہ ہی نہیں مانگ رہا, کوئی اجر نہیں تم سے میں مانگ رہا, تمہاری خاطر یہ کر رہا ہوں. لیکن طبیب ہے بڑا مشکل. خدا کو یہ چیز کہنی پڑی کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, اپنی جان کیوں تو گنوا رہا ہے, کیوں گھول رہا ہے اپنی جان ان کے غم. اب پہلی بات جو تھی وہ سمجھ میں آ گئی. پہلے اگر ترجمہ یہ ہوتا کہ یہ تو خدا ہے جو گمراہ کرتا ہے, خدا ہے جو ہدایت دیتا ہے, تو نبی کو اپنی جان گنوانے سے کیا فائدہ. تو نبی تو جانتا تھا نا کہ خدائی کرا رہا ہے, تو وہ تو ان کو مجرم ہی نہیں سمجھتا تھا, تو ان کی خاطر وہ اپنی جان کے لیے کیوں بات لے رہا تھا. دیکھا آپ نے بالکل رس نہیں مل رہا. کہا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کو سب کچھ سمجھا دیا ہے, سمجھ میں بات آ گئی ہے, یہ ایسے بے بہرا نہیں, جاہل نہیں ہے, سب کچھ سمجھ لی, انہوں نے ساری عمر سمجھا بھی دیا. اب اگر اپنے اختیار و ارادے سے یہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو اب کیوں کیا کرے گا ان سے, تو کیوں اتنا غم کر رہا ہے ان کی خاطر. جو اپنے اختیار سے مرنا چاہتا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, اس کے اوپر تو یہ غم کی بات نہیں ہے. غم نہیں عزیزان من, یہ لفظ تو ترجمہ ہی نہیں. قرآن عزیزان من حسرات کا لفظ لایا, الا تذهب نفسك علیہم حسرات. حسرت بھی جمع ہے کی نہیں, جمع ہے اس کی. اب میں حسرت کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے آگے ایک بات شیر سمجھا سکتا. پہلے میں عرض کروں کہ یہ ماضی طور کو ہوتا کیا ہے. کسی چیز کے انتظار میں کرتے کرتے انتظار تھک جانا, اس تھکنے سے جو تکان پیدا ہوتی ہے, افسردگی پیدا ہوتی ہے, شدت انتظار اور لمبا عرصہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے نا پھر انسان. وہ جو اس تکان سے افسردگی پیدا ہوتی ہے اسے حسرت کہتے ہیں. تو کتنا لمبا عرصہ تھا جو حضور نے انتظار کیا, اس انتظار میں کہ اب بھی یہ بچ جائے, اب بھی یہ بچ جائے, تھکتے گئے. آخر میں جا کے ان کی اس تباہی سے تو یہ نہیں بچ سکتے, تو ایک افسردگی کی تاریخ. یہ ہے جو کیفیت, یہ ہے جس کو حسرت کہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ میں آئی بات سمجھا دے. جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں, جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں, انہیں حسرت بنا کے ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے. للچائی ہوئی نظریں بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں, انہیں حسرت بنا کے ہم نے اپنے دل میں رکھا. یہ ہے وہ للچائی ہوئی. کس بات پہ للچائی ہوئی نظریں تھی اس رسول کہ یہ بچ جائیں کسی طرح سے, آخر میں بے بس ہو جاتے, نہیں بس. اس میں بھی یہ نہیں بات کہ ان کی یاد بھلا دے یا کیا کہ جب تمہارا بیڑا گیا, نہ, وہ دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, بے بس ہو, یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان. یوں ہی بات آ جاتی ہے باہر. کبھی کبھی کچھ شعر بھی آتا تھا. غالب نے دو چیزوں کا یہ فرق کیا ہے. جو کوئی سابقہ تمنائیں آرزویں تھی ان میں ناکامی, وہ حسرت. آنے والی زندگی کے متعلق کچھ تمنائیں, ان کا بھی پتا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک دن حسرت سمجھانا ہے. کس قدر خوبصورت انداز میں کہتا میری زندگی پوچھتے ہو, میری زندگی آئندہ ہو گزشتہ تمناؤ حسرت. گزشتہ کی ساری زندگی حسرت, آئندہ کی ساری زندگی ایک تمنا. آئندہ ہو گزشتہ تمنا ہو حسرت. یا کاش کے لبد کہ بد سب جا نوشتائیں, کاش یہ ہو جاتا, ایک کاش یہ ہو جاتا.
ایک کاش یہ ہو جاتا، میں تو ساری عمر ہر جگہ ایک کاش لکھتا من اثر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے عزیزان مان۔ یہ ہے وہ عذاب جہنم کے جس کے اندر سے نکلنے کے لیے قرآن کہتا ہے تم ہزار بار ارادے بھی کرو تو نہیں نکل سکو، لیکن یہاں تو اس حسرت کا ذکر ہے جو رسول کے قلب مطہر میں پیدا ہوئی تھی ان کی تباہیوں کی، وہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وہاں کہا تھا نا وہ بات آگے، وہ کہا تھا نا کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کے نام کی آڑ میں کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ سن لیجیے کیسے دھوکہ دے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ ہم نے ان سے کہا تھا نظام خداوندی، اقدار خداوندی وغیرہ جو ہے نا، اسے یہ مصنوعی طور پر کچھ بنا دیتے ہیں، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، شکلیں ان کی ویسی کام رکھتے ہیں، تصنع ہوتا ہے، مصنوعی تو ہم سمجھتے ہیں نا جو لفظ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ان چیزوں کو ان کے اندر وہ روح وغیرہ کچھ نہیں جاتی، ڈھانچے ان کا کھڑا رکھتے ہیں، مصنوعی طور پہ یہ بنا دیتے ہیں، سب یوں دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے عزیزان مان، جھوٹ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا اگر وہ جھوٹ بن کے سامنے آئے۔ ایک شخص آپ سے بہت وعدے کرتا چلا جائے، امیدیں بناتی، قسمیں کھا کے، اعتبار جما کے اپنا جاتے وقت یہ کہے کہ بھائی سب کچھ یہ ٹھیک جو کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا جھوٹ کہا تھا، تو وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا، تو جاتے وقت بھی قرآن اٹھائے گا تو میں نے سچ کہا۔ جھوٹ بے نقاب ہو کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسے سچ کے لباس میں سامنے آنا ہوتا ہے۔ یہ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا، رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شعائر وغیرہ جو ہے ان تمام کو اٹھا کے پھینک دیتے سب کچھ نہیں ہے، وہ تو مجھے تو بے دین ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، کافر ہے، اس کے دھوکے میں کوئی نہیں آتا، دھوکے میں اس کے آتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا جو مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجل کر دے، روح ان کے اندر سے نکال دے، خالی ان کے ڈھانچے کھڑے کر دے، ان سب چیزوں کو مصنوعی بنا دے، مصنوعی بنا کے خدا کے نام پہ دھوکہ دے دیتا۔ کیا بات کیا گیا قرآن، ان اللہ علیم بما یصنعون، کہا ہے تمہیں بتائیں کہ یہاں بھی انتہائی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ذرا سا بھی امکان، تھوڑی سی بھی رمق ان کے اندر زندہ رہنے کی ہو پھر بھی زندگی مل سکتی، اگر یک قطرہ خون-داری، اگر مشتق پرے داری، کچھ زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں، ایک قطرے خون خدا کی راہ میں لینے کے لیے تھوڑے سے بالوں پر اگر یک قطرہ خون-داری، پھر مشتق کرے گا دعا من باتو آموزم، طریقے شاہبازی رہا، میں تمہیں شاہباز بنا سکتا ہوں صاحب، اتنا سا سامان لے کے تو آ جائے، لیکن اگر وہ یک قطرہ خون بھی اندر نہ رہے، پھر موت، ابدی موت۔ قرآن کہتا ہے اتنی سی بات اگر زندہ رہنے کی صلاحیت تھوڑی سی بھی باقی ہو تو ہمارے ہاں سے تو سامان بڑا فراوان ملتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، تو ہم کیا کرتے ہیں، سمندروں سے گاگل اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ وحی کی تشبیہیں کیسی خوبصورت ہیں، آسمان سے اڑاتی پھر وہ تو سمندر کے اوپر ہی نہیں، اور اگر وہی کہیں ٹھنڈی ہو کے برف گئی تو وہ سمندر کا پانی سمندر میں برف گیا تو ہوا گیا، کہتے نہیں۔ پھر ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو ان بادلوں کو وہاں سے لیے جاتی ہیں دوسرے مقاموں کی طرف جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان زمینوں کی طرف، ان بستیوں کی طرف جہاں میت ان کہا ہے، بلد میت، مردہ لفظ ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے، عربی زبان میں
یہ آخری لفظ یہ ہوتا ہے جہاں وہ مردہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں. حرارت تو ہو لیکن وہ بڑی خاموشی ہو، سوئی ہوئی حرارت جسے آپ کہتے ہیں نا، یا ڈائلیوٹ کی ہوئی کوئی چیز جو ہوتی ہے. ان کے یہاں مثلا شراب میں پانی زیادہ ملا دیا جائے تو اس شراب کو مردہ کہتے تھے، کہ تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے مردہ. ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں کہ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ وہ موت نہیں ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان ہی نہیں رہا. یہ زمینیں جو ہیں بارش جب برستی ہے تو جس بارانی زمین میں کھیتی اگانے کی کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اس میں سے کھیتی کی نمود ہو جاتی ہے. ریگستان کے اندر وہی بادل برستا ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہوتا. ایمانوں میں مردہ وہ ہو گئی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان باقی نہ رہے. یہ جو مثال قرآن نے دی ہے کہ زمین مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو دوبارہ زندہ وہ زمین ہوتی ہے جس میں زندگی کی کچھ بھی نمود اور رمق جو ہے یہ باقی رہی ہو. تو جس قوم کے اندر زندہ رہنے کی کچھ بھی آرزو یا تمنا یا صلاحیت یا قوت موجود ہو، وہ اگر خدا کے اس سامان سے جسے اس نے باران رحمت کا کے پکارا ہے وہی کی روشنی میں اگر وہ اپنے نظام کو درست کر لے تو یہ وہ بنجر زمین ہے جس میں سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اٹھیں گی. کہا کذالک النشور. تم پوچھتے ہو کہ یہ حیات عدم عطا کیسے ہو جاتی ہے؟ کہتے اس طرح سے ہو جاتی ہے. وہ جو اٹھتا ہے زندگی لے کر وہ وہی اٹھتا ہے جس میں اٹھنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے. جو پھر واقعہ مر چکا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا وہ زمین جس میں یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے اس پہ بارش کچھ نہیں کر. تو سوال یہی ہے کہ اگر قوم اس مرحلے میں جا پہنچی ہے کہ جہاں اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی اور صلاحیت کا رہنے یا نہ رہنے کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ آرزو ہوتی ہے، معاذ تخلیق مقاصد زندہ ہے، اب شعائے آرزو تابندہ ہے. دل میں زندہ رہنے کی اگر آرزو ہے تمہارے دل کے اندر تو امکان ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ. اگر آرزو ہی مردہ ہو گئی، صبر سامان چلندہ کریے، مرنے تو پھر پہلے مریے وہاں زندہ نہیں ہو سکتا. خزاں کے زمانے کی خشک لکڑی جو ہے وہ امید بہار رکھ سکتی ہے. گری ہوئی لکڑی جو پانی میں پڑ جائے وہ گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، وہ کبھی زندہ نہیں ہوتی ہے. یہ تصورات جو ہم سے آپ چمٹ گئے ہیں مرنے سے پھر پہلا مریے، یہ وہ ہے سڑی ہوئی گلی ہوئی لکڑیاں ہماری جو پانی میں پڑی ہوئی. ورنہ خشک لکڑی اگر درخت کے ساتھ رہے تو اسے امید بہار ہوتی ہے. ڈالی گئی جو اثر خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے اور پوری نظم ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. زندہ ہونے کی صلاحیت ذرا تھی اور پیوستہ ہے شجر سے. یہ شجر طیب جو قرآن کا ہے اس سے پیوستگی اگر رہتی ہے امید بہار کا. من یرید العزت فللہ العزت جمیعا. کیا اگلا فکر ہے، کیا بات ہے. ارے گھبرا گئے ہو کہ بہت پست ہے، بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ غلبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تکریم چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو فللہ العزت جمیعا. تھوڑی بات نہیں، پوری کی پوری قوت اور توانائیاں خدا کے قوانین کے ساتھ ہے. بات آگے بہت اہم آتی ہے. تو پھر یہ اس قسم کی قوم جو فی الواقع مر تو نہ چکی ہو، مردنی چھا چکی ہو، کیا زندگی آرزو کی ابھی اس میں بیکار، تو اس میں سے پھر سے حیات نو پیدا کیسے ہوا؟ اسے پھر سے قوت، غلبہ، عزت، تکریم کیسے مل سکتی ہے؟ یہ پہلے تو یہ اصول
کہا ہے نا، تو نا امید مت ہو، اگر وہ زمین ایسی ہے تمہاری جس میں کچھ بھی صلاحیت ہے اگنے کی، تو پھر آؤ، من کا نہ یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ہمارے پاس ہے دیا من بات ہوا موزن طریقے سے بازی رہا، لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی یہ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، اور وہ پروگرام ذرا لمبا بھی ہے، غور سے سمجھنا کیجیے، اس لیے اسے ہم آئندہ تک اٹھا رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 9 ہو چکے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 10ویں آیت پہ ہم آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور